سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا لک الحمد یا من بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر والصلاة والسلام على جميع الانبیاء خصوصا على سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے گزشتہ درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا سلسلہ ہے بنام سیرت رحمت للعالمین، اس میں آپ نے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے واقعہ سماعت فرمایا کہ حضرت ابو لبابہ نے خود کو ایک جرم کا مرتکب پاتے ہوئے خود کو سزا دی اور 6 دن تک مسجد کے ستون سے خود کو باندھے رکھا، تاحال کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ کے متعلق اور آپ کی معافی کے متعلق آیات کا نزول فرمایا۔ اس کے بعد ہم ان حالات و واقعات کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد ان یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری والا معاملہ کیا، یعنی قبیلہ بنو قریظہ جس کا محاصرہ کیا گیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد آخر کار انہوں نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہوئے ان کے فیصلے پر آمنا و صدقنا کہنے کا اعلان کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ تمام یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور بیویوں کو غلام بنا لیا جائے۔ لہٰذا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ یہودیوں نے اپنی مرضی سے اپنی منشا سے اپنے لیے حاکم مقرر کیا تھا، اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر اب وہ کوئی حیل و حجت کرتے۔ سعد بن معاذ کا جو فیصلہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ان یہودیوں کو اس طریقے سے قتل کیا جائے۔ اب ان کو قتل کرنے کا معاملہ ہے اور اس پر مستشرقین بالخصوص یہود و نصارہ کے سوالات بھی ہیں، تو اس حوالے سے آج کا درس اہمیت کا حامل بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم فیصلے پر ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کو وہ اپنی طرف سے بڑا ہی مضبوط اعتراض سمجھتے ہیں۔ آج کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کی تائید میں اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ ان یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر گڑھے کھود دیے گئے، یعنی بنو قریظہ کے یہودی جن کی تعداد لگ بھگ 700 افراد پر مشتمل بتائی جاتی ہے، ان کے لیے گڑھے کھودے گئے اور انہیں رسیوں میں باندھ دیا گیا اور ٹولیوں کی صورت میں وہ لائے جاتے اور قتل کر کے ان کی لاشیں ان گڑھوں میں پھینک دی جاتی۔ ان مقتولوں کی تعداد 600-700 کے قریب بتائی جاتی ہے، جیسا کہ مورخین اس طرف گئے، اور ان میں ان کا سردار کعب بن اسد القرظی بھی شامل تھا، جو حی ابن اخطب کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر فوراً ہی آمادہ ہو چکا تھا۔ اور اس سارے فتنے کی جڑ جس کا نام حی ابن اخطب تھا، یہ وہ یہودی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کو قتل اس حال میں کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا،
اور جسے اس نے اپنی لباس کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا تاکہ کوئی مسلمان میرے مرنے کے بعد میرا یہ قیمتی لباس استعمال نہ کر سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اس نازک موقع پر، یعنی جب موت سر پر منڈلا رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوتے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ازلی بدبختی کا معاملہ لکھ دیا ہو، اس کا کوئی بھی ہادی اور مرشد نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس مقام پر جب اس کو موت اپنے سر پر منڈلاتی نظر آ رہی ہے، اس کی ازلی بدبختی اور شقاوت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس نے اپنے خبث باطن کا اظہار کچھ یوں کیا: اما واللہ ما لمت نفسی فی عداوتک ولکنہ من یخذل اللہ یخذل۔ میں آج تک آپ سے عداوت رکھتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حی ابن اخطب کے مرنے سے پہلے کے الفاظ ہیں، اور میں نے اس بارے میں اپنے نفس کو کبھی ملامت نہیں کی، یعنی میرے لیے یہ فعل بڑا ہی قابل فخر رہا کہ میں آپ کو ناپسند کرتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ میں آپ کو دلی طور پر ناپسند کرتا تھا اور میں نے کبھی اپنے آپ کو اس معاملے پر ملامت نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل و رسوا کرے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات۔ اس کا اشارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، یعنی مرتے وقت بھی اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ میں اس وقت بھی عزت کی موت مر رہا ہوں۔ بنی قریظہ کے سرداروں میں سے ایک کا نام زبیر بن باتا تھا۔ یہ زبیر بن باتا بہت ہی بوڑھا شخص تھا اور اس کی بینائی بھی تقریباً جا چکی تھی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا، بینائی بہت کمزور تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو زبیر بن باتا کو جب مارنے کے لیے لایا گیا تو صحابی رسول سیدنا ثابت بن قیس بن شماس، جن کے ساتھ اس نے کوئی احسان والا معاملہ کیا تھا، زبیر بن باتا نے ثابت بن قیس بن شماس نے زبیر بن باتا کی سفارش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی: یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو مارنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ یہ طویل العمر بھی ہے، بوڑھا بھی ہے اور نابینا بھی ہو چکا ہے، اور اس نے میرے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کیا ہے۔ اگر آپ کرم افزائی فرمائیں، کرم فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم کی امید کی جاتی ہے تو آپ اس کو زندہ چھوڑ دیں تاکہ زبیر بن باتا نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کے کہنے پر، ان کی سفارش پر زبیر بن باتا کو معاف کر دیا، یعنی اسے موت کی سزا سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ زبیر بن باتا نے سفارش کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے بیوی بچوں کی بھی جاں بخشی کر دی جائے اور انہیں میرے حوالے کر دیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طویل العمری کا خیال کرتے ہوئے اس کے بیوی بچوں کو بھی رہا کر دیا اور زبیر بن باتا کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال زبیر بن باتا کو اس کا مال و اسباب، اس کی جائیداد بھی واپس کر دی گئی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا۔ لیکن زبیر بن باتا نے جب زندگی کی امان پائی تو صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس سے سوال کیا: اچھا یہ بتاؤ کہ کعب بن اسد کا کیا بنا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کس کس کو قتل کر دیا گیا ہے اور کس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کعب بن اسد کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ تو بتایا گیا کہ کعب بن اسد یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا حی ابن اخطب کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو بتایا گیا کہ حی ابن اخطب کو بھی مار دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بہادر یہودی جو ہماری نگرانی کرتا تھا، جنگوں میں کبھی ہمارے آگے تھا اور کبھی ہماری نگرانی کے لیے پیچھے، یعنی عزال بن شموال، تو اس کے متعلق کیا کیا گیا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ عزال بن شموال کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس نے پھر کعب بن قریظہ یہودی کے متعلق پوچھا، عمر بن قریظہ کے متعلق پوچھا، بتایا گیا کہ یہ یہودی بھی مار دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ تو زبیر بن باتا کہنے لگا اب زندگی کا لطف ہی ختم ہو گیا، میرے جینے کا کیا فائدہ؟ ہمارے بڑے بڑے سپوت اور سردار مار دیے گئے ہیں، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا۔
چنانچہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبیر بن باتا کے مرنے کے وقت اس کے قریب تھے، جب آپ نے دیکھا کہ اس نے مرنے سے پہلے کہا یلقاہم واللہ یلقاہم، میں آج ان سے ملوں گا جو میرے دوست احباب ہیں، مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے یہودی دوستوں سے ملوں گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یلقاہم واللہ فی النار جہنم خالدا فیہا مخلدا، کہ یہ ان سے ملاقات تو کرے گا لیکن آتش جہنم میں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں یہ تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مارنے کی ممانعت فرمائی تھی، اور ان عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، اگرچہ عورتوں کی دشمنی بھی اسلام کے ساتھ کسی صورت کم نہ تھی۔ صرف ایک عورت جس کو سزائے موت دی گئی، اور وہ عورت تھی جس نے صحابی رسول خلاد بن سوید الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کچلا تھا اور آپ کو شہید کیا تھا، اور چکی کا جو پارٹ ہے وہ اس نے چھت سے نیچے پھینکا۔ سیدنا سوید بن خالد بن سوید الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے اس عمل سے ہوئی تھی۔ صرف اس عورت کو سیدنا خلاد بن سوید الخزرجی کے لیے بطور قصاص قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی اور عورت اور کسی اور بچے پر کوئی تلوار وغیرہ نہیں اٹھائی گئی، یعنی ان کو زندگی کی امان دی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاد بن سوید الخزرجی کو اللہ تعالیٰ نے 2 شہیدوں کا اجر عطا فرمایا ہے۔ خلاد بن سوید الخزرجی کی شہادت میں ملوث خاتون کو سزائے موت دی گئی۔ اس کے بعد اب کیا معاملہ ہے؟ صحابیہ جو تھی سلمہ بنت قیس، یہ ایک صحابیہ تھی مشہور، انہوں نے بھی ایک یہودی رفاعہ بن شموال کی سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا میرے ساتھ احسان والا معاملہ ہے، اگر اس کی جاں بخشی کر دی جائے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاعہ بن شموال کی جاں بخشی کر دی اور اس کو زندگی کی امان دے دی گئی۔ رفاعہ بن شموال بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کرنے کا معاملہ، یہ وہ گفتگو ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر یہود و نصارہ بالخصوص یہودیوں کو بہت سے تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 600-700 یہودیوں کو واصل با جہنم کیوں کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عدل پر مبنی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا جس کی سزا یہ دی گئی۔ اب میں اپنی اس گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 یہودیوں کو واصل با جہنم کیوں کروایا۔ یاد رکھیے کہ بنو نذیر قبیلہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی احسان فرما کر چھوڑ چکے تھے، اس قبیلے کے سردار حی ابن اخطب اور سلام بن مشکم نے مکے میں جا کر بنفس نفیس بتوں کو سجدہ بھی کیا تھا، اور ان لوگوں کو دعوت جنگ بھی دی تھی کہ وہ آ کر مسلمانوں پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو اس طرح بہا کر لے جائیں جیسے کوئی سیلاب چھوٹے تنکوں کو بہا کے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور انہی کی دعوت پر وہاں سے 12,000 کا لشکر آیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کو چھوڑنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جس شخص نے بھی احسان کیا، یہودی اس شخص کا تعاقب کرتے ہیں اور اس کی ہی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا معاملہ تھا، چاہیے تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانتے، لیکن انہوں نے بہت بڑی شر انگیزی کی۔ نتیجتاً امت کے لیے ایک رہنمائی کا اصول بھی نظر آیا کہ یہودیوں کے ساتھ نیکی کرنا گویا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ دوستی والے معاہدے کیے تھے اور ان کو معاشی، اخلاقی اور مذہبی آزادی مکمل طور پر حاصل تھی۔ ان پر کسی قسم کی بھی روک ٹاک نہیں تھی، یہ جو چاہتے کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی سے غلط فائدہ اٹھایا اور اپنے ان معاہدوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے مسلمانوں کے معاملات کے اندر رخنا ڈالنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننا شروع کیے۔
چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے فرما کر ان کے لیے نرمی برتی ہے، یہ اس نرمی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکور ہوتے، اور اپنی دینی اور مذہبی اور تجارتی اور اخلاقی آزادی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے۔ صرف معاہدے کی بنیادی شقیں یہ تھی کہ آپ ہمارے کسی دشمن کے خلاف نہ معاونت کریں گے، نہ ہی ہم پر خود کوئی تلوار اٹھائیں گے، یعنی یہاں پر باہمی طور پر اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہا جائے گا۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی بھی جنگی اقدامات سے گریز کریں گے۔ یہودیوں کا سید معاملہ تھا اور یہودیوں کو اس کے بدلے ہر قسم کی آزادی حاصل تھی، لہٰذا یہاں سے ثابت ہوا کہ یہودیوں نے اگر خود کے لیے مصائب کھڑے کیے تو یہ ان کا اپنا بنا ہوا جال تھا جس میں وہ خود سے الجھ کر رہ چکے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور یاد رکھیے کہ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق ہوا، اس سارے عرصے میں ان قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ قطعاً کوئی شریفانہ برتاؤ نہیں کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ لیکن اب یہ وقت تھا کہ یہودیوں کی شرارتیں یہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں، اب وہ مسلمانوں کی جان لینے کے در پہ ہو چکے تھے، اور ان 12,000 مشرقین اور کفار کے لشکر کی مدد اور معاونت کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر مدد نہ فرماتے تو یقیناً یہ یہودی مسلمانوں کو، مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو زندہ قتل کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی گریز نہ کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا خفیہ منصوبہ اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی کہ یہودی اس امر پر قادر نہیں ہو سکے۔ خود سوچئے اگر یہودی اس امر پر قادر ہوتے تو باہر سے بیرونی دشمن کو دعوت دے کر اندرون خانہ غداری کا طوق جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا، اس سارے معاملے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا؟ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو غلام نہ بنایا جاتا؟ ان کو باندیاں نہ بنایا جاتا؟ ان کے بچوں کو بازاروں میں فروخت نہ کیا جاتا؟ کیا ان کے مردوں کو قتل نہ کیا جاتا؟ جتنا بغض اور کینہ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے تھا، یہودیوں سے شاید اس سے بھی بدتر کسی بھی سلوک کی امید رکھی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مدد اور معاونت فرمائی اور یہودیوں کو اس امر پر قادر نہ ہونے دیا گیا۔ یہاں سے مسلمانوں کو جن خطرات کا سامنا تھا ان میں سب سے بڑا خطرہ تھا چونکہ وہ 12,000 مشرکین تھے۔ اب خود سوچئے اگر یہودی اس منصوبے میں کامیاب ہوتے کہ وہ 12,000 مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگی قیدیوں کا معاملہ کرتے یا مسلمانوں کو تہ تیخ کر دیتے، تو خود سوچئے مشرقین جو اتنی دور سے مسلمانوں کا دل میں بغض اور کینہ لے کر آئے تھے، اتنی سخت سردی کے عالم میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ گویا یہودیوں نے تو مسلمانوں کے لیے قبر کھود دی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے خلاف آخری حد تک جا چکے تھے۔ بنو قریظہ نے وعدہ خود توڑا، اور اس 5 سال کے عرصے میں انہوں نے جو خوشحالی کے دن بتائے تھے، اور انہی خوشحالی کے دنوں میں سعد بن معاذ جو ان کے دیرینہ حلیف بھی تھے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے، اور سعد بن عبادہ وغیرہ، ان لوگوں نے انہیں جا کر اس طرح کی شرارت کرنے سے باز رکھنا چاہا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی جنگی اقدامات یا جنگی مہم جوئی سے قطعاً اجتناب کرو، اگر تمہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑے تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا وبال ہوگا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ لیکن انہوں نے اپنے اس دیرینہ حلیف کا بھی لحاظ نہ رکھا اور اس معاہدے خود پسے پشت ڈالتے ہوئے کہنے لگے لا عہد بیننا و بین محمد ولا عقدا، ہم نہیں جانتے محمد کون ہے، مر رسول اللہ کون ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ جانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ پر حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، من رسول اللہ کون ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا کوئی عہد نہیں ہے آپ کے ساتھ، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ معاہدہ توڑنے کا جو اعلان تھا، اچھا معاہدہ ہی توڑ دیتے تو یہاں تک بات کافی تھی، لیکن معاہدہ توڑنے کے بعد جو اپنی تلواروں کی دھار تیز کر رہے تھے، اپنے نیزوں کی نوکوں کو دھار لگا رہے تھے اور اپنے تیروں کو تیز کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر ہم استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری حد تک جا رہے تھے، عہد بھی توڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگی مہم جوئی کی بھی ابتدا انہی کی طرف سے کی گئی۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خفیہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے، بیمار، ناتواں، بوڑھے، بے بس عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شر سے محفوظ رکھی۔ اور یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے بنو نذیر کو چھوڑا اور انہوں نے جا کر حی بن اختر اور سلام بن مشکم نے جو وفد کی صورت میں مکے میں گئے اور ان کفار کو بلا کر لائے، تو ان فتنہ انگیزیوں سے ملت اسلامیہ پر کیسی کیسی قیامتیں برپا کی گئیں، اور اگر ان کو چھوڑا جاتا تو آئندہ یہ مسلمانوں کے خلاف کس حد تک جاتے اور مسلمانوں کے خلاف کس حد تک اقدامات اٹھا کر مسلمانوں کے لیے خطرات کا سبب بنتے۔ لہٰذا ان کے دلوں میں ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ کے بارے میں حسد و عناد کی جو آتش گدے بھڑک رہے تھے، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھا اور جانا اور بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے سے مسلمانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ یاد رکھیے کہ یہ لوگ ہدایت قبول کرنے والے بھی نہ تھے۔ کعب بن اسد القرظی نے جب وہ 3 تجاویز ان کے سامنے رکھی کہ ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ہماری جان خلاصی ہو سکتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو بھی میں نے پچھلے گزشتہ 2 دروس کے اندر یہ ساری گفتگو کی ہے، کعب بن اسد نے بنو قریظہ قبیلے کا جب محاصرہ کیا گیا اس قلعے کا، تو اس نے 3 آپشنیں یعنی 3 صورتحالیں اپنی امت کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے رکھی تھیں۔ کعب بن اسد القرظی نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب خود اندازہ کیجئے کہ ان کے دلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس حد تک عناد تھا، کس حد تک دشمنی تھی۔ اب ان کا زندہ بچ جانا مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ تو وہ آستین کے سانپ تھے جنہوں نے خود سے معاہدہ توڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لا علاج بیماروں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اگر انسانی بدن کا کوئی حصہ عضو کینسر کا شکار ہو جائے تو پھر اس عضو کو کاٹ دینا ہی پورے جسم کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس عضو کو کاٹا نہ جائے تو انسان کا باقی جسم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ اور کسی دوسرے فرد کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے اور آپ دونوں فریقین اپنی مرضی سے کسی شخص کو ثالث مقرر کریں، اور اپنی مرضی سے جب آپ کسی شخص کو ثالث مقرر کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا کہ آپ اس کے فیصلے کو نہ مانیں۔ بنو قریظہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مرضی سے ثالث مقرر کیا تھا، لہٰذا اب یہ لازم ٹھہرا کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ لہٰذا یہ بات بھی اسلام کی تائید میں جاتی ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ کوئی زور زبردستی کا فیصلہ نہیں تھا۔ سعد بن معاذ کا انتخاب خود یہودی سرداروں نے کیا تھا۔ بہرحال یہ انہوں نے اپنے لیے خود ایک مصیبت کو دعوت دی تھی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے بھی متہم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عمل ظالمانہ ہے تو تورات اور انجیل کی جو موجودہ اور مروجہ ہے جن کے اندر اگرچہ بہت سی تحریفات کی جا چکی ہیں، لیکن میں ان سے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا۔ یہ موجودہ انجیل کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب استثناء ہے اور چیپٹر 20 یعنی 20واں باب ہے، اور اس کی آیت ورس 10 to 14 یعنی 10 سے لے کر 14 تک ہے۔ کتاب استثناء یہ انجیل سے، بائبل سے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے یعنی دروازے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور وہ اگر تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ تجھ سے لڑنا چاہیں تو تو اس کا محاصرہ کرنا۔ جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں۔ تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کو اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہو
کھانا۔ اور اسی انجیل سے اگلا حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کتاب کا نام گنتی، باب 31، چیپٹر 31واں باب، اور اس کا نام ہے گنتی، اور آیت نمبر 7 سے 10 تک، ورس 7 to 10۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا اس کے مطابق انہوں نے مدائینیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا عدی اور رقم اور سور اور حور اور ربا کو جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا، اور بعور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور ان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے، ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا۔ تو یہ تو 2 حوالہ جات آپ کے سامنے میں نے انجیل سے پیش کیے، جو انبیاء سابقین ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی کتابوں پر بھی نظر کرم کریں، اپنی کتابوں پر بھی نظر ثانی کریں، اور ان عقدوں کو بھی کھولیں کہ اگر یہ اعتراض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ کیا کہیں گے۔ اس کے بعد سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اور بڑا ہی عظیم واقعہ اس کو کہا جائے گا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت عام شہادت نہیں ہے۔ آپ کی شہادت کے وقت سیدنا جبریل علیہ السلام خود تشریف لائے، آپ نے پھولدار ریشمی امامہ زیب تن کر رکھا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون فوت ہوا ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور خداوند رحمان کا عرش جھومنے لگا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت سعد تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ احتز عرش الرحمن فرحا بروحہ، کہ عرش رحمان میں جنبش کیوں ہوئی خوشی کے ساتھ؟ تو علماء کہتے ہیں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملک ما وطئ الارض قبلها۔ سعد بن معاذ کے وفات پر 70,000 فرشتے ایسے زمین پر اترے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس محبوب صحابی کو جنت البقیع میں خود دفنایا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی والدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، احتسبک عند اللہ، اے میرے نور نظر تیری جدائی کے صدمے پر صبر کر کے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ اور اس کے بعد اسی سال 2 اہم اور واقعات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید کو بیٹے کے قائم مقام رکھتے تھے۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کو عرب کے اندر وراثت کا بھی حصے دار ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جن کو وہ طلاق دے چکے تھے، سیدہ زینب سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ یہ نکاح میں نے کروایا ہے۔ اس طرح عرب کے اندر ایک باطل رسم جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ منہ بولا بیٹا وراثت میں برابر کا حصے دار ٹھہرتا تھا، اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ عورتوں کے لیے پردے کے احکامات کا نزول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا اور مرضی کے مطابق قرآن مجید کی پردے کی آیات کا نزول فرمایا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ الاحزاب کے اندر فرمایا، اور کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد 5 ہجری میں ظہور پذیر ہونے والے مختصراً انشاءاللہ ہم واقعات پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ 6 ہجری کے واقعات کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سیرت سے ہمیں نور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ